السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب کو پراسرار سی کہانیوں کی اس چینل پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل سے سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں کافی سالوں بعد اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ میں شہر میں نوکری کرتا ہوں اور بہت ہی نوجوانی کے زمانے سے میں شہر آ گیا تھا۔ ایک بار میرا دل گھبرایا اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے گاؤں جاؤں، دیکھوں کہ میرے لوگ کیسے ہیں، تو بس اس لیے مجھے پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی نکل گیا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے ساتھی کو کسی میکینک کو بلانے قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ میکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہی شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پر بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ میرے گاؤں کے کچے راستے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور وہ جنات آسانی سے گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اسی وجہ سے میں دوپہر میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت اور پر پھڑپڑاتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں خود پر افسوس کر رہا تھا کہ کیوں میں صبح سویرے نہیں نکلا۔ اگر نکل جاتا تو دوپہر تک پہنچ ہی جاتا، لیکن یہ میری قسمت تھی کہ میں تنہا تھا، کوئی بھی گاؤں کا ساتھی نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا گاؤں والے وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم میں چلتا چلا جا رہا تھا، اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سے ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کر دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدحواشی میں درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے میں نے ایک سائے کو دیکھا، وہ پیچھے ہٹا اور پھر تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، تقریباً اڑ رہا ہے، میں ڈر کے مارے بھاگا اور اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا، پوری جسامت والی ایسی مخلوق کہ اس کو دیکھ کر میں آگے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں اس سے بھی بچ کر نکلنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس نے مجھے پکڑ لیا اور اتنی زور سے اس نے مجھے اچھالا کہ میں زمین پر گرا تو مجھے لگا میری موت واقع ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک خبیث شکل والی عورت تھی جو الٹی لٹکی ہوئی تھی، بال کھولے ہوئے درخت سے، اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں آ گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک تالاب میں جا گرا۔ کیچڑ کا وہ تالاب تھا، بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی سے میری کپکپی چھوٹ گئی تھی، اس ڈر سے کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ پہنچیں۔ میں پھر بھاگنے لگا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پیچھے وہ چڑیل میرے بھاگ کر آ رہی ہے۔ اور صرف وہی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک اور بہت ہی لمبا سا انسان نما کوئی سایہ تھا۔ نہ جانے کیا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بس یہ کہ وہ جو بھی تھے میری جان لینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتا جا رہا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، لیکن اس بے ہوشی میں بھی مجھے لگ رہا تھا میرے پیچھے بہت سی مخلوقات لگی ہوئی ہیں۔ میرے منہ سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جب سالوں سے یہاں نہیں آیا تھا تو کیوں یہاں آیا؟ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت میری طاق میں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس خبیث عورت نے اور اس مرد نے، نہ جانے وہ کیا تھا، ان دونوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے تو یہاں گاؤں میں آ کر کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ لیکن گاؤں کے کتے مجھے دیکھ دیکھ کر بھونکنے لگے۔ ان کی آنکھیں بالکل لال تھی، وہ مجھے آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔
نہ جانے کتنی شکلوں میں وہ مخلوق مجھے مل رہی تھی۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کر میں جو بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو وہ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے بجلی کی تیزی سے آ رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ امی، مجھے لگتا ہے یہ وہی خبیث ہے جو نہ جانے کب سے ہمارے خاندان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بیٹا فوراً دروازہ بند کرو۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں چیختا رہا لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ ارے اگر میں کوئی اور مخلوق ہوتا تو مجھے دروازے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی، میں ایسے ہی آ جاتا، لیکن ان لوگوں نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا۔ میں وہیں بھٹکتا رہا، میں چلاتا رہا کہ میری مدد کرو۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کیا میں بے ہوش تھا؟ کہ میں کہاں ہوں؟ وہ ایک قبرستان تھا۔ میں ایک بہت گہری قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا اسی وقت وہی لمبا تڑنگا سا بھوت۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پر جیسے ہی میں نے ہاتھوں سے اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک قبر کے پاس ہوں اور وہ قبر کھودی ہوئی ہے۔ کتنی گہری تھی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جگہ کیسے پہنچا۔ میں تو کسی کھلے میدان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میں تو یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ نہ جانے اتنے سالوں بعد کس نے مجھے یہاں بلایا۔ آخر کیا ماجرا ہے اس گاؤں کا؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت مجھے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ میں نے غنیمت جانی اور اس جھوپڑی کی جانب چل پڑا۔ وہاں ہلکی سی روشنی تھی۔ اندر داخل ہوا تو ایک بہت بوڑھا انسان تھا۔ میں نے کہا، بابا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کون؟ بابا میں شہر سے یہاں پر آیا ہوں لیکن پھنس چکا ہوں۔ نہ جانے کون کون سی بلائیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے، لیکن کیوں؟ کیونکہ تمہارے پورے خاندان پر جنات کا قبضہ ہے۔ وہ جنات تمہارے گھر کے ہر فرد کو مار چکے ہیں، صرف وہ لڑکا اور اس کی ماں بچے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لیکن کیوں جنات پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تم جانتے ہو نا، یہ گاؤں جس کے راستے میں ہی خبیث جنات کا بسیرا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں تو پہر میں آنا چاہتا تھا لیکن بس خراب ہو گئی، تو بس مجھے مجبوراً رات کے اندھیرے میں سفر کرنا پڑا، وہ بھی پیدل۔ یہی تو سب سے بڑی غلطی کی تم نے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم بچ گئے، ورنہ اس راستے سے جو بھی آتا ہے وہ زندہ نہیں بچ پاتا۔ لیکن میرے خاندان کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ تمہارے دادا نے ایک جن کو قید کیا تھا اور اسی قید میں وہ جن مارا گیا۔ اس کی بیوی نے پورے خاندان سے بدلہ لینے کے لیے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے پورے خاندان سے بدلہ لے رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو مار کر تمہارے دادا جان نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ غلطی اصل میں ان کی نہیں تھی، ان کا ایک ساتھی تھا جو جنات کا دشمن تھا۔ تمہارے دادا بہت بڑے عامل تھے، وہ ان کا شاگرد تھا۔ تمہارے دادا نے اپنے عمل سے اسے ایک گھر میں قید کیا، لیکن ان کے شاگرد نے وہاں گھس کر اس جن کو چلا کر بھسم کر دیا۔ اس کا عمل خراب ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس کی بیوی تمہارے پورے خاندان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تمہارے دادا کی موت بھی اسی طرح ہوئی ہے، تو کیا میں بھی؟ ہاں شاید تم بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم بچا سکتے ہو اپنے خاندان کو۔ خاندان میں بچا ہی کون ہے؟ تمہارا بھائی اور تمہاری چاچی۔ کوئی بات نہیں، ان دونوں کو بھی بچا لوں گا، تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بیٹا یہ بہت طویل عمل ہے، شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ نہیں بابا، اپنے بچے ہوئے خاندان کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ وہ خبیث جن زادی تمہیں نہیں چھوڑے گی، راستے میں ملی تھی نا، اس کی شکل دیکھی تھی؟ بہت مکروہ شکل ہے اس کی، شیطان ہے وہ، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑے گا بابا۔ کیا تم تیار ہو؟ مکمل طور پر۔ تو سنو، جس گھر کی نشاندہی تمہارے سامنے کی گئی، اس گھر کے پاس ایک پیڑ ہے۔ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر تمہیں یہ عمل کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ عمل 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن کا نہیں، بلکہ پورے 40 دن کا ہے۔ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ لیکن کیا میری موت واقع نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، جو وظیفہ تمہیں بتا رہا ہوں اس سے تمہیں توانائی ملے گی، تازگی ملے گی، لیکن اس وقت جب تم روحانیت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ثابت کر دو گے۔ ابھی میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ یہاں بیٹھو میرے سامنے۔ سب سے پہلے تم وضو کرو۔ میں نے وضو کیا۔ انہوں نے مجھے جو وظیفہ بتایا
اس کو میں پڑھنا شروع ہوا۔ شروع میں میری زبان ہکلا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ابھی مکمل طور پر روحانیت والے نہیں ہو، پڑھتے جاؤ جس طرح یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر تم مکمل طور پر تیار ہو جاؤ گے اس خبیث سے لڑنے کے لیے۔ میں نے وظیفہ بغیر رکاوٹ کے پڑھنا شروع کر دیا اور 1 گھنٹے میں نے اس کی تسبیح مکمل کر لی۔ بابا نے کہا، اب تم مکمل طور پر تیار ہو اس جنگ کے لیے۔ اپنے خاندان کے آنے والے تمام بچوں کو بچا لو، کیونکہ تمہارے بھائی کی اولادیں بھی ہیں جو ابھی بچی ہوئی ہیں۔ چلو میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر لالٹین کی روشنی میں اس جگہ پہنچے۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے دادا کا گھر، جس کو بڑی مشکل سے بچایا گیا ہے، لیکن وہ خبیث اب بھی اس کے پیچھے ہے۔ تمہارا یہ بھائی گھر سے باہر نہیں نکلتا، رات کے اندھیرے میں خصوصاً باہر آ ہی نہیں سکتا۔ دن میں کسی طرح تعویذ پہن کر باہر نکل جاتا ہے، وہ بھی ضروری سامان کے لیے۔ سب کی زندگی اس عورت نے برباد کر کے رکھ دی ہے، پر اندر نہیں جا سکتی، شاید اسی وجہ سے باقی لوگ بچے ہوئے ہیں۔ بابا نے مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا کر کہا، بیٹا تم یہ پانی پی لو، یہ پانی میں نے دم کیا ہوا ہے، اس پانی کو پی کر تمہاری روحانیت اور بڑھ جائے گی، بس شروع ہو جاؤ۔ اور بس وہ دن تھا، اور 40 دن کا وہ عمل میں نے کس طرح مکمل کیا میں ہی جانتا ہوں۔ اس دوران وہ نہ جانے کس شکل میں میرے پاس آئی، مجھے ڈرایا، پھر میرے بھائی کی شکل میں آئی اور میرے بھائی کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نے مارا۔ میرے سامنے اس کی گردن کو قلم کیا، لیکن میں نہیں ہل سکتا تھا۔ بابا نے کہا تھا، نہیں ہلنا ہے تمہیں وہاں سے۔ خاص طور پر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہیں وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، چاہے تمہارا کوئی پیارا تمہارے سامنے مار دیا جائے۔ میرے سامنے میرے دادا، میری دادی، میرے چاچا سب کی موت ہوئی اور میں صرف آنسو بہا رہا تھا۔ کس طرح انہیں مارا گیا تھا۔ اس خبیث عورت نے کبھی کسی کی گردن کاٹی تھی، کسی کا بازو قلم کیا تھا، اور نہ جانے کیا کچھ ہوا، جس کو دیکھ کر شاید میں عمل چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن مجھے عمل کرنا تھا۔ مجھے وہ طاقت مل گئی تھی۔ 40 دن لگاتار میں نے وہ عمل کیا۔ کس طرح کیا، ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، لیکن وہ ضرورت بھی میری پوری ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نئی تازگی اور توانائی مجھے روز ملتی ہے۔ بس میں نماز کے لیے وہیں کھڑا ہوتا اور نماز پڑھ کے پھر سے وہ عمل شروع کر دیتا۔ ایک بار میرا چاچا داد بھائی گھر سے باہر آیا تھا دوپہر کے وقت۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے پوچھنا چاہا بھی تھا، لیکن اسی وقت وہ بلا اس کے سامنے آ گئی تھی۔ میں جو کہ عمل کر رہا تھا، اس لیے بلا نے اس پر حملہ نہیں کیا اور وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ بس اس کے بعد میں نے اس عمل کو مکمل کیا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آخری بار وہ میرے پاس آئی تھی، اس درخت سے اتر کر الٹی لٹکی ہوئی وہ میرے پاس چلتی ہوئی آئی تھی۔ تو مجھے نہیں مار سکتا ہے، تیرے دادا نے میرے شوہر کو مار کر جو کیا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں چھوڑ کر چلی جاؤں یہ سب؟ نہیں، میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتی ہوں، لیکن میرے دادا نے تمہارے شوہر کو نہیں مارا، وہ ان کا ساتھی تھا جس نے تمہارے شوہر کو مارا تھا۔ ویسے بھی وہ ظالم سرکش تھا، جو بھی تھا میرا شوہر تھا، لیکن میرے دادا نے تمہارے سہاگ کو نہیں اجاڑا ہے، وہ صرف اس کو سزا دے رہے تھے اور پھر چھوڑ دیتے۔ اس بات کو یقینی طور پر کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے لیے میں یہ عمل جو کر رہا ہوں، میرے دادا خود حاضر ہوں گے۔ اسی وقت میں نے نام پکارا، دادا جی آپ آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ آپ ظاہر ہو جائیں اس خبیث کے سامنے۔ دادا جان آ گئے اور کہا، دیکھ لو وہ تمام منظر، دیکھ لو کس طرح تمہارے شوہر کی موت ہوئی۔ اور دادا جان نے بالکل ٹی وی اسکرین کی طرح اس کے سامنے وہ تمام منظر کھول کر رکھ دیا، اور وہ دیکھتی جا رہی تھی، آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ محبت تو کسی بھی ذات میں ہو سکتی ہے، کسی بھی مخلوق کو ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا شوہر تھا۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ دادا جان نے اس کے شوہر کو نہیں مارا، تو اس نے کہا، بس اب جو باقی بچے ہیں ان کو چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ تمہارے اس پوتے نے سب کچھ میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر اس کے بعد میرے دادا مجھے دعائیں دیتے ہوئے غائب ہو گئے، اور وہ بابا چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ کہا، بیٹے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں، تمہارے دادا کا شاگرد۔ کیا؟ ہاں، میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس عمل کو میں نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے عمل کے ذریعے تمہیں یہاں بلوایا، اور تمہارے ذریعے میں نے کاٹ کی
دیکھو اب سب صحیح ہو گیا ہے، آپ نے بہت غلط کیا، آپ کی وجہ سے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اسی وقت وہ جن زادی وہاں آئی۔ کیا سمجھ رہے تھے چلی گئی میں؟ اس خبیث کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن میں اس کو یہاں لانا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، تمہارے پورے خاندان کو میں نے اس کی وجہ سے مارا، اور اسی وقت اس بابا کی گردن کو میرے سامنے اس نے اڑا دیا اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں نے اپنا عمل مکمل کر لیا تھا۔ سوچتا ہوں میں اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے اس عمل کا توڑ کروایا۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا چچا داد بھائی وہاں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب تو آنے دو۔ ہاں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، وہاں پر کچھ کر رہے تھے، غالباً عمل کر رہے تھے۔ ہاں تمہارے خاندان کو ہوں، پہچانا نہیں؟ قریب آیا تو کہا ارے ارشد تم؟ ہاں بھائی، اس گاؤں میں 40 دن پہلے آیا تھا، لیکن تمہارے گھر تک نہیں آ سکا۔ لیکن اب بے فکر ہو جاؤ، چاچی کو خوشخبری دے دو، وہ خبیث جن زادی چلی گئی ہے۔ دراصل خبیث وہ نہیں تھی، خبیث وہ بوڑھا تھا جو دادا جان کا شاگرد تھا، اسے اس نے مار دیا، اور اب وہ کسی کی جان نہیں لے گی۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 1 مہینہ وہاں پر گزارا۔ اس پورے گاؤں پر جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہاں وہ لوگ جو تنہائی میں اندھیرے میں نکل نہیں سکتے تھے، اب اندھیرے میں بھی وہاں میلے لگنے لگے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے وہاں آنے سے وہاں کی آفت ٹل گئی۔